وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے۔ جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کافر انسان پر احسان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی صحت عطا فرماتا ہے، مال عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، تو جب اس کو صحت اور مال اور جان اور اولاد میں اللہ تعالیٰ اس کی وسعت فرماتا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، ہم سے دعا مانگنے سے منہ پھیر لیتا ہے، ہماری بندگی کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے، ہمارا ذکر کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے، ہمیں یاد کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے، ہمارا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم اس کو صحت دیتے ہیں، اس کو مال دیتے ہیں، اس کو اولاد دیتے ہیں، اس پر اپنے انعام کا دسترخوان وسیع کرتے ہیں، تو وہ ہم سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا، ہم سے دعا نہیں کرتا، ہمارا ذکر نہیں کرتا، اور ہمارا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی تکبر کرنے لگتا ہے۔ جب اس پر انعام کی بارش ہوتی ہے یا انعامات اور سہولیات اور رزق، دولت، اولاد دی جاتی ہے تو وہ ایسا کرنے لگتا ہے۔ انسان بہت کمزور دل بنایا گیا ہے، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر گھبراتا ہے، تب گھبراتا ہے جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے، اور جب اسے راحت پہنچتی ہے اس وقت وہ بخل کرتا ہے۔ جب راحت پہنچنے لگتی ہے تو بخل کرتا ہے، یعنی جب اس کے اوپر انعام کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے تو اب جب ہم اس کے لیے اولاد کے، دولت کے اور انعامات کے دروازے کھولتے ہیں تو اب وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ جو یاد رکھنے کا حق ہے وہ اس طریقے سے یاد رکھتا نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک درس ہمارا لیکچر سورہ یونس کے اندر گزرا تھا کہ جب سمندر کے اندر کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے اور بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اس وقت انسان صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ وہ تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کافر بھی صرف سارے دوسرے وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتا تھا ان باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، کہ ایک دفعہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے عزت اور خیریت کے ساتھ نکال دیا تو میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن جب ہم اس کو اس طوفان سے بچا لیتے ہیں تو
تو پھر سے وہ ہماری ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی چیز اس آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 کے اندر فرمائی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی انسان پر احسان کرتے ہیں، اس کو صحت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، ان چیزوں میں وسعت کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، دعا نہیں کرتا، دعا میں ہماری طرف توجہ نہیں کرتا، ہمیں یاد نہیں کرتا، ہمارا شکر گزار نہیں بنتا، ہم سے دور ہو جاتا ہے، یعنی تکبر میں چلا جاتا ہے. لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور جب اسے برائی پہنچتی ہے، اچھا اس سورہ یونس میں تو ذکر آیا تھا کہ اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اس پر پھر راحت آتی ہے پھر اللہ کا ناشکر گزار بندہ بن جاتا ہے. اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ اب ایسا بھی حال ہوتا ہے کہ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو اس مصیبت کے حال میں وہ اور زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امید ہو جاتا ہے. یعنی اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی حادثہ پہنچتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایسی صورت میں تو وہ دعائیں کرتے ہیں، ایسی صورت میں وہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ دعائیں پوری نہ ہوں تو پھر وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں. تو کافر کی اس حالت کو جو بتایا گیا ہے یہاں پر، وہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی نعمت کے اوپر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا دروازہ کھول دے، اولاد دے دے، دولت دے دے، صحت دے دے، تو وہ اللہ کو بھول جائے، اور جب کوئی مشکل اور تکلیف آئے تو اس کو اللہ یاد آ جائے. جیسے سورہ یونس کے اندر کہ جب سمندر میں کشتیاں اور بحری جہاز طوفان میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم تیرے شکر گزار بنیں گے اگر تو ہمیں اس طوفان سے بچا لیں. اور جب وہ طوفان ٹل جاتا ہے اور ان کی زندگیاں بچ جاتی ہیں، ہم ان کو اس راحت میں لے آتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو پھر ہماری ناشکری کرنے لگتا ہے. تو کافر کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر یہ مسلمان کو ایک تنبیہ کی گئی، مسلمان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اس وقت جب دولت زیادہ آ جائے تو اللہ کو بھول جائے، اور جب تکلیفیں ہوں تو اللہ کو ہر وقت یاد کرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے. نہیں، تو مصیبت میں صبر کرے. اس کو چاہیے ہر حالت میں کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے اور دعا مانگے. اللہ یہ نہیں کہ اچھے حالات میں دعا کرنا بھی بھول جائے اور برے حالات میں دعا مانگے، اور اگر پوری نہ ہو تو نا امید ہو جائے کہ نہیں ہمیں تو اس بارگاہ سے کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اور اگر دعا کی مقبولیت میں کچھ دیر ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ایک امید لگائے رکھنی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرام اور راحت اور انعامات کی بارش کے وقت بھی اللہ کو یاد کر رکھنا چاہیے، اور مصیبت اور تکلیفوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. نہ صرف صبر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد بھی رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب تکلیف آئے تو اللہ یاد آ گیا اور جب تکلیف دور ہو گئی تو خدا پھر بھول گیا. انعامات کی بارش ہو رہی ہے تو خدا یاد نہیں ہے، اور جب انعامات بند ہو گئے تو خدا یاد آ گیا. نہیں، کہ مصیبت میں تو لمبی لمبی دعائیں کی جا رہی ہیں اور قبولیت میں دیر ہو جائے اور مایوس ہو جانا، تو مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کافروں کی علامات ہیں، یہ علامت کافروں کی ہے. مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان تینوں چیزوں سے پاک اور صاف رہے. حدیث میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں،
کہ مسلمان پر تعجب ہے کہ مسلمان کی ہر حالت ہی بہترین ہے. مسلمان کی ہر حالت خیر اور بہترین ہے. کیسے؟ کہ وہ یہ کہ مسلمان کے سوا یہ بات کسی اور کو حاصل بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کی ہر حالت اچھی ہے، ہر حالت، کسی کو نہیں. کیونکہ مسلمان وہ ہے کہ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اور دونوں حالتوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس کی جزا اور ثواب تو ملتا ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے. بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ جو دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے والا یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے. تو جلد بازی کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا. حضور نے فرمایا جلد بازی یہ کہ وہ دعا کرے اور کہے کہ میں نے دعا تو مانگی ہے مگر مجھے امید نہیں. اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے وقت بھی ان کو اس بات کی امید نہیں ہوتی کہ یہ دعا قبول ہوگی. حضور نے فرمایا یہ ہے جلد بازی جان سی ہے. ہاں اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو پھر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. لہذا اس بات کے اوپر انسان کے دل میں یہ خیالات آنا کہ جو دعا میں مانگ رہا ہوں یہ شاید قبول نہ ہو، یہ شاید قبول نہ ہو، دعا جان سی. تو اس طرح کے خیالات آنا یا اس طرح کے خیالات کے اوپر دعا مانگنا ہی چھوڑ دینا، یہ چیز، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ چیز اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں فرمائی گئی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے. جب انعام کیا تو شکر کی بجائے اس نے منہ پھیر لیا. جب وہ کشتیوں میں پھنس گئے، طوفان میں، بحری جہاز میں، سمندر کے اندر، یا اللہ کا تو نے یہاں سے اس طوفان سے بچا لیا تو شکر گزار بندے بن جائیں گے. مگر جب ہم نے ان کو اس طوفان سے بچا لیا تو پھر ناشکری کرنا شروع کر دیا انہوں نے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.